مختصر گزارش یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لیغلبہ علی الدین کلہ۔ انبیاء علیہم السلام کے مقاصد بعثت میں اہم مقصد غلبہ دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو جو انسانی تخلیق کا اجتماعی مقصد ہے۔ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنا ختم نبوت کے طفیل ہر امتی کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کی خصوصی ذمہ داری، کیونکہ علماء کرام ورثۃ الانبیاء ہیں۔ غلبہ دین کا مفہوم وسیع ہے، معاشرت میں سنت ہو بدعت نہ ہو، عقائد میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے حوالے سے درستگی ہو، انکار، نفاق، شرک اور شرک اعمال نہ ہو۔ اب جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اکمل ترین دین ہے، تو زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک خود کفیل رہنما دین ہے۔ انفرادی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں۔ اب ہم نے سیاست کو شجر ممنوع کیوں بنایا؟ کیا ہمارے دینی کتابوں میں جب حد کی بات آتی ہے، تلوی، مسلم الثبوت میں، ملوی میں، کہ الزانی تو الزانی فجلد کل واحد منہما 100 جلدۃ وتغریب عام، کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ کہ یہ مفوض ہے سیاست کو، یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں بخاری شریف میں کہ وہ انبیاء علیہم السلام سیاست کرتے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کیا تھا، سیاست قائم کیا تھا یا نہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظامی مملکت نہیں چلاتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین سے لے کر آج تک جس کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے، کیا مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، کیا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، کیا مولانا محمد احمد کیا شیخ ہمارے زمانے کے شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب سن 90 میں الیکشن میں ہم اس کی کمپین چلاتے تھے، کتاب نشان پر الیکشن لڑا، تو سیاست کو پھر ہم نے شجر ممنوع کیوں بنایا؟ یہ سیاست کا میدان ہم نے نواب، جاگیردار، سرمایہ مالدار لوگوں کے پارلیمنٹ ان کے حوالہ کیوں کیا؟ کیا ہم اس جدوجہد پر مکلف نہیں ہیں؟ کیا ہمارے قائد حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے دستور پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی، اس پوائنٹ کو، اس دستور کو کون آگے چلائے؟ کیوں سیاست کو ہم نے شجر ممنوع بنایا؟ کیا میرے قیادت میں کوئی کمی ہے؟ کیا میں فرقہ پرست ہوں؟ کیا میں تعصبات میں ملوث ہوں؟ کیا میں نے قومیت کی بنیاد پر سیاست کی؟
لسانیت کی بنیاد پر سیاست کی؟ کیا میرے قائد سے کارکن تک مجھے ثابت کرو کہ ہم کرپشن میں ملوث ہیں؟ قوم کا پیسہ کایا ہے، ملک کا پیسہ کایا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم علماء نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو وارث الانبیاء نہیں کہتے؟ اس جدوجہد میں شامل نہ ہونا میرے نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ ووٹ امانت ہے، وکالت ہے، شہادت ہے، قوم کو سمجھائے۔ ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں، نتیجے پر مکلف نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے اس جدوجہد میں شریک ہونا ہے۔ اور قاری ابراہیم صاحب کو متفقہ طور پر دوستوں نے نامزد کیا ہے PP1 کے لیے، اور اس کی کمپین چلانا، مقتدیوں کو، دوستوں کو، احباب کو سمجھانا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور ہم اپنی اس فرض منصبی کو انشاءاللہ العزیز پورا کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا مفتی امیر زمان حقانی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ حضرات محترم، میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کی اس تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں